سینیٹر سجاد بخاری کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ابھی ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ان سے بات کی نواز شریف کے دور حکومت کے بارے میں۔ اس سلسلے کو اس سلسلے سے جوڑتے ہیں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نواز شریف کے بارے میں تھوڑی سی بات اور کرتے ہیں۔ تو سجاد بخاری صاحب، آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ نواز شریف صاحب ایک بہت لکی اور خوش قسمت سیاستدان ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے نا کہ ایک تو ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ انہوں نے سیاست میں تجارت کو متعارف کرا دیا، جو کہ بیسک ان کی وہ چیز تھی۔ لیکن دوسری جو ایک بات نواز شریف کے حوالے سے میں کہوں گا، وہ بڑے لکی ہیں اس حوالے سے کہ ان کو بھی اپرچونٹیز بڑی ملی ہیں۔ وہ انہوں نے غلط کیا، صحیح کیا ہے، لیکن موقع انہی کو ملتے رہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ 93 میں محترمہ کی گورنمنٹ آئی، اس سے پہلے جو نواز شریف کی گورنمنٹ تھی انہوں نے افتتاح کر دیا موٹر وے کا شروع کرنے کا، یعنی اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اب 3 سال بعد میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ رہی، انہوں نے اس کو مکمل کیا، بٹ پھر جب 97 میں نواز شریف آئے تو انہوں نے پھر افتتاح کر دیا۔ یعنی کام انہوں نے دہلے کا نہیں کیا، کام سارا کیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے، افتتاح آگے پھر انہوں نے کر دیا اور ان کے کھاتے میں پڑ گیا۔ اسی طرح ابھی یہ دیکھ لے اورینج ٹرین کا، یہ سارے کا سارا کام ان کی گورنمنٹ نے آ کے مکمل کیا، اس کو افتتاح بھی انہوں نے کیا، کھاتا انہیں کا ہی کھل گیا پھر کہ یہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لکی بھی ہیں اس حوالے سے۔ پھر جس طرح سے وہ ان کی حکومتیں جاتی رہی، پھر وہ قابل قبول ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے واپس آتے رہے۔ اور پھر دیکھیں تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ جو حکومتیں ڈسمس ہوئیں ان میں سے ایک حکومت صرف نواز شریف صاحب کی بحال ہوئی، کسی کی حکومت بحال نہیں ہوئی۔ تو اس لحاظ سے وہ لکی بھی ہے۔ ابھی بھی دیکھیں ان کو موقع مل گیا، سارے چارجز ہونے کے باوجود، جیل میں ہونے کے باوجود ریلیف بھی ملتا رہا، اور پھر اتنا بڑا ریلیف مل گیا کہ وہ سزا یافتہ ہونے کے بعد سپریم کورٹ کی جورسڈکشن سے باہر نکل گئے۔ عدالتوں کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے ادھر جہاں وہ پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے وہ لکی بھی ہیں، مگر انہوں نے سیاست اور تجارت کو گڑمڑ کر دیا۔ پرابلم یہ ہوا ہے جو کہ انہوں نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، اس ملک کے لیے تو پھر وہی حفیظہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو ذات آپ کی سامنے آ جائے نا، پھر ملک پیچھے چلا جاتا ہے نا۔ آپ جو فیصلہ کریں گے اپنی ذات کے حوالے سے کریں گے، تو ذات ہمیشہ جو ہے نا پھر بڑے مقاصد کو زیرو کر دیتی۔ اچھا، اب میں مساوات کے بارے میں تھوڑی سی بات جی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تفصیل سے بتا دیا پہلے بھی، لیکن جب زرداری صاحب کی حکومت آئی، جیسے کہ میں نے اس مضمون میں بھی ذکر کیا اس کا کہ تیرے عہد میں دل اظہار کے اختیار چلے گئے، وہ پھر یہ کیا تبدیلی آئی کہ انہوں نے آپ کے اخبار لے لیا اور وہ اس کی جو ایڈیٹرشپ تھی وہ بلاول صاحب کے نام ہوگی؟ یہ کیا معاملہ ہے اس کا؟ لوگ جانتے اصل میں یہ ہوا کہ 92 میں محترمہ نے مجھے اس کی پروپرائٹرشپ دی تھی اور مجھے اس کا پرنٹر پبلشر بھی بنا دیا تھا۔ چیف ایگزیکٹو تو چلو ایڈمنسٹریٹو عہدہ تھا نا، بٹ انہوں نے مجھے اس کا پرنٹر پبلشر بھی بنا دیا۔ اٹ مینس کہ اس کی ساری پروپرائٹرشپ میرے پاس آ گئی۔ اب محترمہ 16 برس تو حیات رہیں، کوئی ایشو نہیں ہوا۔ لوگ ان کو بھی جا کے بڑے منصوبے بتاتے تھے کہ مساوات کو ایسے کر سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کا اتنا ٹرسٹ تھا، وہ کہتے تھے کہ چل رہا ہے ایک اخبار، اس کو اچھے طریقے سے چلنے دیں آپ، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے۔ جب آصف صاحب آ گئے تو ان کے ساتھ میں 2.5 سال تو رہا، ہم چلتے رہے، کیونکہ پیچھے وہ میں نے کہا کہ اگر میں اس وقت اخبار ان کو واپس کروں تو لوگ یہ نہ کہیں کہ شاید محترمہ کی زندگی تک ہی تھے، بعد میں انہوں نے اپنی وفاداری بدل لی ہے۔ مگر فرینکلی میں آپ سے عرض کروں کہ ایک تو یہ ہوا کہ ان کی کچھ پالیسیز سے میرا اختلاف تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ آصف صاحب نے مجھے یہ کہا کہ بی بی کے جو بچے ہیں، وہ بی بی کہتے تھے محترمہ کو بھی ہمیشہ، کہتے بی بی کے جو بچے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ساری چیزیں جو ان کی نانا کی طرف سے آ رہی ہیں یا بی بی کے حوالے سے آ رہی ہیں تو ان کے بچوں کو ہم ٹرانسفر کر دیں۔ تو آپ بھی ان کے انکل ہیں، اگر آپ پسند کریں تو مساوات بھی چونکہ انہوں نے شروع کیا تھا تو ہم ان کے بیٹے کو ٹرانسفر کر دیں۔ میں نے کہا مجھے خوشی ہوگی، مجھے تو مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر 2010 میں سپٹمبر میں میں نے پھر وہ بلاول صاحب کو دے دیا، تو 2.5 سال حکومت ابھی باقی تھی، تو یعنی 2.5 سال میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا۔ پھر 2.5 سال بعد میں نے ان کو دے دیا، پھر ہم نے اپنا اخبار نکال لیا روزنامہ اب تک کے نام سے۔ تو ممکن ہے ان کے ذہن میں کوئی اور باتیں بھی ہوں، لیکن بظاہر واقعہ یہ ہوا۔
لیکن اخبار مساوات کی وہ ویلیو رہی نہیں جو آپ کے زمانے نہیں نہیں، وہ بات یہ نا، میں نے ان کو سمجھایا تھا اس وقت بھی، میں نے کہا یہ 24 آورس کی جاب ہے، یہ بلاول صاحب کر نہیں سکیں گے، نہ کوئی اور جو بندہ سیاست میں اس طرح سے ہے کہ اس نے پوری پارٹی کو بھی لک آفٹر کرنا ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن بار صورت مجھے تو اس میں اعتراض نہیں ہے، ان کی نانا نے بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا، اگر ان کی فیملی کے پاس رہے تو موسٹ ویلکم، لیکن وہ الٹیمیٹلی وہی ہونا تھا، کیونکہ یہ اس میں حفیظ صاحب یہ کام ایسا ہے کہ جس میں آپ کو موقع پہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ مثلا ہمارا بزنس نا اشتہارات کا، ایک کوئی پارٹی ہے اس نے رات کو آپ کو فون کیا کہ اشتہار ہے ہمارا 1 لاکھ روپے کا اشتہار ہے، آپ ہمیں کنسیشن دیں، کتنی دے سکتے ہیں، تو آپ نے موقع پہ فیصلہ دینا ہے نا، اگر آپ اس کو نہیں دیں گے وہ کسی اور اخبار میں اشتہار دے دے گا، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ کون فیصلہ کرے گا؟ اس وقت تو ممکن ان سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہ کر سکے، بالکل تو وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیگلیجنس ہوتی چلی گئی اور وہ نگلیکٹ ہو گیا اخبار۔ تو اب وہ ہے تو صحیح ابھی تک، اللہ کرے پھر کسی وقت وہ سر اٹھا لے۔ مشکل ہی ہے چلے کہ ان کو پھر ایک اور سجاد ہماری تو چونکہ ایفیلیشن اس کے ساتھ ایک طویل عرصہ رہی ہے نا، سجاد بخاری چاہیے نا اس کے لیے۔ میرے پاس تو 18.5 برس رہا نا جی، تو ہم تو سمجھیں جیسے وہ ہمارا بیبی تھا، اس کو ہم نے جوان کیا، تو ہماری تو ابھی بھی اس کے ساتھ محبت تو ہے، اور اس کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ ہی رکھے۔ اچھا، اب تک کا ایکسپیرینس کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ روزنامہ اب تک نکالنے کے بعد کیا تجربہ؟ الحمدللہ یہ بڑا اچھا تجربہ رہا۔ اصل میں تو میں نہیں چاہتا تھا دوبارہ اخبار جاری رکھنا، کیونکہ 18.5 برس میں رہا اس میں، تو میں نے کہا یار زندگی کا ایک بڑا حصہ اس میں گزار دیا، اب ضروری ہے کہ ایک ہی شعبے میں رہیں۔ لیکن اس میں میری جو مسز تھی نا، ان کا ایک نقطہ نظر تھا کہ اتنے سارے لوگوں کو جاب ملتی ہے جب آپ ایک ادارہ بناتے ہیں، بالکل بالکل، تو ان کو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم ایک چیز سمجھتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو ہم وہ پلیٹ فارم لوگوں کو پرووائڈ نہ کریں۔ تو بیسک اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ایک انسٹیٹیوشن بنایا جائے، لوگوں کو روزگار دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری ویسے بڑی مدد کر دی، روزگار کیا، وہ تو اس کی ذات نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا کہ پھر وہ نظام چلتا رہا۔ اب 10 سال ہونے والے ہیں اس کو بھی، الحمدللہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ بس بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ ابھی وہ ہمارا ایک چینل بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو بس اللہ پاک کا کرم ہے، تجربہ بڑا اچھا رہا۔ اصل میں قسمت کی بات ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ ایک ماضی تھا نا میرا اخبار کے ساتھ، پھر لوگوں نے ٹرسٹ کیا، اسی طرح سے ہمیں جیسے شروع کیا، سارے صوبے سے نمائندگان ہمارے بن گئے، اداروں نے ہمیں بزنس دینا شروع کر دیا، ہمیں کوئی ایسی اس میں چینج محسوس نہیں ہوئی، ایسے ہی لگا کہ جیسے ایک آفس سے اٹھ کے آپ دوسرے آفس میں آ گئے ہیں، اور یہ ابھی تک چل رہا ہے الحمدللہ۔ لیکن صحافت، ادب، تعلیم و تدریس، اور پھر یہ ریل اسٹیٹ، یہ کیا؟ اصل میں دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں ایک واقعہ، آپ کو عرض کروں کہ ایک صادقین جو بہت بڑے ہمارے مصور تھے، I respect him so much. بڑی عزت ان کی، اور بہت زیادہ وہ کوانٹٹی میں کام کرتے تھے، کوالٹی بھی اور کوانٹٹی بھی۔ تو مجھے یاد ہے ایک انٹرویو میں نے آپ کے پی ٹی وی پہ ان کا سنا، کسی نے ان سے کویسچن کیا کہ یہ سنا ہے کہ اگر کوانٹٹی بڑھ جائے تو کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو سوچ کی بات ہے نا، کہ کوئی سوچے کہ ایک چھوٹی سی ندی یا نالے میں پانی جو بہہ رہا ہے وہ میٹھا ہوگا، کھارا نہیں ہوگا، اور ایک دریا میں جو پانی بہہ رہا ہے وہ کھارا ہوگا، میٹھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی کوانٹٹی زیادہ ہے۔ یہ تو اس کی ظرف کی بات ہے کہ ندی نالا جو ہے وہ چھوٹا سا ہونے کے باوجود پانی کو، میٹھے کو لے کے نہیں ساتھ چل سکا، اور دریا اتنے بڑے پانی کو ساتھ لے کے مٹھاس بھی برقرار رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ انسان کے ظرف کی بات ہے کہ وہ کتنی چیزوں کو بیک وقت کرے اور کوالٹی کے ساتھ کرے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ ایک وکٹر ہیوگو بہت بڑے اسکالر ہیں، فرانس کے رائٹر ہیں، ان کا ایک بڑا خوبصورت کال ہے جو کہ میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھا تھا، اور آج تک میں نے اس کو اپنے سامنے رکھا ہمیشہ۔ انہوں نے فرمایا کہ زندگی میں سب سے اذیت ناک بات زندگی کے بغیر زندہ رہنا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو زندگی جب آپ کی ہے تو پھر آپ کی زندگی نظر آنی چاہیے، وہ بے شک 50 شعبے ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ بہت کام بیک وقت کر سکتا ہے، ملٹی ٹاسکر ہے، ملٹی ٹاسکر ہے۔ اور یقین کریں مجھے تو کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ کوئی ایک کام میں کر رہا ہوں تو دوسرا اس میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ بلکہ ایک دلچسپ واقعہ آپ سے عرض کروں، جب میں سینیٹر بنا تو وہ ایک کسی نے میرے اعزاز میں کوئی فنکشن کیا، تو اس میں عارف نظامی صاحب کو انہوں نے بلا لیا مہمان خصوصی۔ وہ اس وقت ہماری ایک سی پی این ای تنظیم ہے، کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز،
اس کے وہ پریزیڈنٹ تھے. تو جب ان کو خطاب کے لیے بلایا تو انہوں نے کہا کہ سجاد بخاری تو ہمارے ساتھ برسہ برس رہ رہے ہیں اور سی پی این ای میں ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کے الیکٹڈ ممبر رہے ہیں, اے پی این ایس میں ہمارے ساتھ رہے ہیں. آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ وہ سیاست میں اتنے ان ہے کہ ان کو سینیٹر بنا دیا گیا. ہم تو سمجھتے ہیں شاید یہ فلی طور پہ صافت میں ہی ہیں, کیونکہ ہمارے درمیان میں تو کبھی انہوں نے اپنی سیاست کا ذکر نہیں کیا, نہ کبھی اس طرح سے کیا. وہ پوری طرح صحافت میں تھے. اب پتہ چلا یہ پوری طرح سیاست میں تھے جو ان کو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کو ظاہر ہے تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے, تھوڑا سا ٹائم کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے. مینجمنٹ کا ایشو ہے اصل میں. بعض لوگ ایک ہی کام کرتے ہیں وہ بھی طریقے سے نہیں کر سکتے, بعض لوگ 100 کام کرتے ہیں لیکن وہ اگر مینجمنٹ صحیح کریں گے تو سارے کام صحیح چلیں گے. اگر اپنے بچپن کے بارے میں کچھ کہ بچپن کیسا گزرا؟ بچپن بھی جی بچپن بھی الحمدللہ اچھا گزرا. یہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں میرے ذہن میں ایک بات ڈالی تھی اور میں پائلٹ بننا چاہتا تھا, پائلٹ آفیسر بننا چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی پائلٹ تو شاید آپ نہ بنو لیکن فضاؤں میں ضرور اڑو گے. وہ اللہ تعالیٰ نے سامان پیدا کر دیا. وہ اصل میں پائلٹ اس وجہ سے نہیں بن سکا کہ مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا. وہ ہمارا سرگودا میں ایک پی ایف اکیڈمی ہے جہاں پہ ایڈمیشن لینا ہوتا ہے چھوٹی ایج میں, وہاں وہ پڑھاتے بھی ہیں, پھر بعد میں آپ کو کمیشن دے دیتے ہیں. تو مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ کا نہیں پتہ. جب میں نے اپلائی کیا مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کی تو ایج جو ہے نا 15-20 منٹ دن زیادہ ہو گئی ہے. تو اب کوئی رسائی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی بڑے سخت ہمارے تو قوانین ہیں, اپلائی کرنے میں آپ نے دیر کر دی ہے. تو میں نے کہا چلے بھائی ٹھیک ہے. تو پھر چل سے چل اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. پھر ہر جگہ پہ پھر میں نے تو پہلے ایف ایس سی پری میڈیکل کیا تھا. ڈاکٹر میرے بھائی چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں, لیکن پھر وہ ڈاکٹر بھی میرا ذہن ہی اس طرف نہیں تھا. مجھے یہ لگتا جب ہم ایکسپیریمنٹ کرتے تو فراگز وغیرہ کو وہ آپریشن کرتے تھے, میں کہتا ایسے ہی بیچارے کی جان لے رہے ہیں. تو ادھر دھیان نہیں تھا. ہم تو جان بچانے والوں میں سے تھے نا, جان لینے والوں سے تو نہیں تھے. وہ میرا رجحان زیادہ لٹریچر کی طرف تھا. پھر ہماری گڈ لک کہہ لیں ڈاکٹر اجمل لیائی صاحب سے دوستی ہوگی. تو میرے بھائی مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ کاش تمہاری دوستی کسی سائنس کے پروفیسر سے ہو جاتی. لیکن مجھے اس میں بڑا فخر ہے کہ بھئی ان سے دوستی ہوگی تو وہ ہماری زندگی کے لیے ایک پہچان بن گئی. تو بچپن بھی بڑا اچھا گزرا ہے. بچپن دیہات میں گزرا. ہمارا گاؤں ہے, زمینداری تھی. تو الحمدللہ وہاں پھر گیمیں بھی اور طرح کی ہوتی ہیں. کبڈی ہے, جس طرح کی وہاں پر دیہات کی گیمز ہوتی ہیں اس میں بڑا حصہ لیتے تھے. الحمدللہ وہ بھی بڑا اچھا رہا. سجاد بخاری صاحب بڑی اچھی گفتگو آپ سے چل رہی ہے. ایک پرسپیکٹیو آپ نے دیا سیاست کا, پالیٹکس کا اور حسابات کا, بے نظیر کی شخصیت کا, اور سیاست کے جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس پہ جو اس وقت پی ڈی ایم کی سیاست ہے اس کے بارے میں آپ کیا اینالائز کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, ان کے مقاصد کیا ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان آرگنائزڈ ایک تنظیم ہے فی الحال, کیونکہ ایشو یہ ہے کہ مختلف خیالات اور مختلف مفادات کے تحت یہ جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں. ساتھ ساتھ ذاتی مفادات بھی ہیں. جیسے مثلا گلگت بلتستان کا الیکشن ہو رہا ہے تو اس میں ظاہر نواز لیگ کی اپنی خواہش ہے کہ ہماری سیٹیں آ جائیں, پیپلز پارٹی کی اپنی خواہش ہے, اور بھی کسی جماعت کی اپنی ہوگی خواہش. تو ایک طرف تو وہ متصادم ہے آپس میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کیمپین کے دوران ان کے لوگوں نے ایک دوسرے پہ فائرنگ بھی کی ہے. اسی طرح سے سٹانس بھی مختلف ہے. مثلا مسلم لیگ نواز جو ہے یہ دائیں بازو کی جماعت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بائیں بازو کی جماعت ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مذہبی جماعت ہیں. تو ان کا تو منشور ہی الگ الگ ہے, مگر چونکہ وہ ایک حکومت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ الگ الگ شاید اتنی مؤثر وہ مزاحمت نہیں شو کر سکتے تو وہ اکٹھے ہو گئے ہیں ایک جگہ پہ. تو لیکن اس میں حرج نہیں ہے, سیاسی اتحاد بنتے رہتے ہیں اور بننے بھی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر اس میں پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے. ملک کی اگر بہتری کا تصور ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نیگیٹو خیالات کے تحت یا نیگیٹو ایجنڈے کے تحت نہیں کام کرنا چاہیے. ہماری خواہش یہ ہے, ہماری دعا بھی ہے اور ہماری ریکویسٹ بھی یہ ہے
PDM کے رہنماؤں سے کہ وہ ملک کے مفاد میں جو سیاست ہو سکتی ہے وہ کریں، اگر کوئی چیز ملک کے مفاد کے خلاف ہے اس سے وہ اجتناب کریں۔ اس طرح نواز شریف کی جو تقریر ہے جی وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ تو میں لارجر پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں کہ جو چیز ملک کے مفاد کے خلاف جاتی ہے، وہ تقریر سے ہو، وہ کسی عمل سے ہو، وہ کسی رویے سے ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جیسے یا صادق نے جو بات کر دی ہے، جیسے وہ جی ہاں کئی دفعہ لوز ٹاک ہو جاتی ہے نا۔ اب ہمارے ارد گرد دشمن بیٹھے ہوئے، دیکھیں انڈیا ہمارا دشمن، افغانستان میں ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی بڑی طاقتیں ہیں جو وہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے حق میں نہیں ہیں۔ جو کوئی چیز ان کے مفاد کو سرو کرتی ہو، ہمیں اس پہ بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی PDM کے لیڈروں سے ہماری خواہش ہے، ریکویسٹ ہے کہ وہ ملک کے لارجر انٹرسٹ میں چیزیں دیکھیں کیا کرنے والی۔ اگر وہ حکومت کے ساتھ مل کے کوئی بہتر نتائج لا سکتے ہیں تو ان کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر حکومت کی مخالفت کر کے کوئی بہتر نتیجہ نکل سکتا ہے وہ بھی وہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ملک کا اوورآل جو بڑا مفاد ہے یا انٹرسٹ ہے اس کا ضرور وہ خیال ہے۔ کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیاست جو اختیار کرے گی اس میں PTI اور پاکستان پیپلز پارٹی یہی دو میجر پارٹی رہ جائیں گی؟ فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سینٹر میں تو ایک گورنمنٹ ہے PTI کی، پھر ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، پنجاب میں ہے، لیکن ایک صوبہ بڑا جو ہے نمبر 2 صوبہ ہے پاکستان کا، سندھ، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے۔ اسی طرح سے نیشنل اسمبلی میں ان کی بڑی سیٹیں ہیں۔ اس وقت تو ان فیکٹ طاقت انہی کے پاس ہے PTI کے بعد۔ تو فیوچر میں بھی جیسے ہم نے گلگت بلتستان میں دیکھا ہے، وہاں بھی آج الیکشنز ہو رہے ہیں، اب نتیجہ تو ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جو الیکشن کیمپین میں دیکھا ہے، جو آبزرور کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ نمبر 1 پہ تو PTI جا رہی ہے، نمبر 2 پہ پاکستان پیپلز پارٹی جا رہی ہے، اور نمبر 3 پہ نواز لیگ جا رہی ہے۔ تو ٹرینڈ تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ فیوچر کی پالیٹکس میں زیادہ رول جو ہے PTI کا اور پیپلز پارٹی کا ہوگا، لیکن نواز لیگ ایک پنجاب صوبوں میں ان کی بھی ابھی تک اچھی ہے فالوئنگ، ان کی اچھی فالوئنگ ہے، وہ بھی اپنا شیئر تو رکھیں گے، لیکن اس پہ ان کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں سے اگین اجتناب کرنے کی ضرورت ہے جس سے عوام ناراض ہوتے ہیں، یعنی ملک کے مفاد کے خلاف بات کرنے سے وہ پریز کریں۔ اچھا، آپ بلاول کا کیا فیچر دیکھتے ہیں؟ بلاول کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، ابھی وہ سیاست میں آئے ہیں، ان کی گڈ لک یہ ہے کہ ایک بڑی پارٹی بنی بنائی ان کو مل گئی ہے، ان کی لیڈرشپ پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا، بٹ ان کو خود اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کو سیاست میں رویہ اپنانا چاہیے، کیا سٹانس لینا چاہیے جس سے عوام کے اندر ان کی محبت میں اضافہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ جا کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیہات میں جیسے بھٹو صاحب نے تنظیمیں بنائی تھیں، گاؤں گاؤں، محلہ محلہ، شہر شہر، ان کو بھی اسی طرح سے گراس روٹ لیول پہ جا کے اثر نو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ پہلی جو تنظیمیں تھیں وہ ان کی جو درمیان میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی، آصف زرداری صاحب کا جو پیریڈ تھا، ہماری جو تنظیمیں تھیں گراس روٹ لیول وہ ختم ہو چکی ہیں تقریباً، یا غیر متحرک ہو چکی ہیں، غیر فعال ہو چکی ہیں۔ ان تنظیموں کو اثر فعال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جلسہ جلوس اپنی جگہ پہ، لیکن لوگوں کے ساتھ براہ راست جو رابطہ ہے، کارکنوں کو متحرک کرنے کا عمل، وہ شروع کرنا بڑا ضروری ہے۔ ورنہ جماعتیں جو ہے وہ جلسوں میں تو نہیں نا نظر آتی، جماعتیں تو گلی محلے میں نظر آتی ہیں، UC لیول پہ نظر آتی ہیں، تحصیل لیول پہ، کنسٹیچوئنسی لیول پہ، پھر مرکز تو آخر میں آتا ہے نا۔ تو یہاں سے شروع کریں نیچے سے، تاکہ پھر بنیاد مضبوط ہو۔ جناب، یہ تو بڑی اچھی گفتگو ہو گئی، ہم نے بہت پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھا، لیکن ایک آپ کا سافٹ پہلو ہے، اور وہ سافٹ پہلو ہے ادب اور شاعری۔ تو کیونکہ میری آپ کے ساتھ تعلق شاعری کے ذریعے بنا، تو کیوں نہ آج آپ سے کوئی شعر سنے جائیں؟ چلے، یہ مہربانی آپ نے پھر یاد کرا دیا مجھے۔ میری 3 کتابیں شاعری کی چھپی ہیں، 2 اردو میں، 1 فرینچ میں ہے، تو بس 2 قطعات میں آپ کو عرض کروں گا، چونکہ آلریڈی کافی لمبی ہماری گفتگو ہو گئی ہے، تو اس کو ادھر وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ ایک قطع ہے: قبائے مہر و وفا سب سے قیمتی شے ہے، واہ 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 واہ! قبائے مہر و وفا سب سے قیمتی شے ہے، صدائے حمد و ثنا سب سے قیمتی شے ہے، یہ فلسفہ
مجھے میرے شعور نے بخشا کہ زندگی کی انا سب سے قیمتی شے ہے. واہ واہ واہ، بہت اچھی، بہت اچھی. اور ایک اور قطع ہے، غریب آنکھوں کے آنسوؤں کی بھی قدر کرنا. واہ واہ. غریب آنکھوں کے آنسوؤں کی بھی قدر کرنا، پرائے دکھڑے خوشی سے اپنی کبا میں بھرنا، خدائے ارض و سما سکھا مصطفیٰ کے صدقے، ہر ایک انسان کو دوجے انسان سے پیار کرنا. واہ واہ واہ. جلال بخاری صاحب، آپ سے ملاقات کا بہت مزہ رہا. ہمارے پرانے دوست ہیں. انشاءاللہ ہماری دوستی قائم رہے گی جب تک ہم زندہ ہیں، دنیا میں سانس لیتے ہیں. تو مائی ڈیئر ویورز، آج آپ نے ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کی جسے ہم صفت موصف کہہ سکتے ہیں. وہ سیاستدان، وہ کامیاب جرنلسٹ، کامیاب شاعر، ادیب اور ایک اچھے انسان جنہوں نے بزنس بھی کیا تو ایمانداری سے کیا، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بڑی محبت سے پالا، ان کو پڑھایا، ان کی تربیت کی. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور ان کی بیوی بھی ان پر جان دینے کے لیے تیار رہتی ہیں. تو ایسی شخصیت کو فالو کرنا چاہیے ہم زندگی میں، اور اسے رول ماڈل بنانا چاہیے. آپ کا شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.